السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملک یمن کے شہروں میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر سے ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی اور قبر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک بڑے صالح آدمی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اس کتے سے کہا کہ تیرا ناز ہو، تو کون سی بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا بد عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آواز آئی تھی، اس کی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا کہ میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کے یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد رکھتا تھا آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا بلکہ مار کے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے نیک عمل قوی تھے، اللہ کے رحمت و عنایت سے اس کے بد اعمال پر غالب آ گئے۔ اگر بد اعمال قوی ہوتے تو وہی غالب آتے اور اسے عذاب اور طرح طرح کی تکلیفیں دلاتے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ دوستو، اسی طرح ایک بد اعمال بد کردار آدمی کی حکایت ہے کہ جس وقت وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھدوائی۔ دیکھا تو قبر میں ایک بہت بڑا سانپ موجود ہے۔ پھر انہوں نے دوسری کھدوائی تو اس میں بھی وہ سانپ تھا، اور غرض کے اس طرح کرتے کرتے 30 کے قریب قبریں کھودی گئی اور سب میں ویسا ہی سانپ نکلتا رہا۔ آخر جب یہ دیکھا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے تو مجبور ہو کر اس سانپ ہی کے پاس اس کو دفن کر دیا۔ اور یہ سانپ اس کا برا عمل تھا، جیسا کہ ہم نے مالک بن دینار کی حکایت میں ذکر کیا ہے۔ خدا تعالی ہمیں تمہیں سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اسی طرح ایک عابدہ عورت کی حکایت ہے کہ اس کو لوگ باہیا کہتے تھے۔ جس وقت فوت ہونے لگی تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا کی کہ الہی، میرا ذخیرہ اور توشہ تو ہی ہے۔ مرنے اور جینے میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا۔ اب مرنے کے وقت مجھے ذلیل نہ کرنا اور قبر میں وحشت ہونے سے محفوظ رکھنا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بیٹے نے التزام کر لیا کہ ہر جمعرات اور جمعے کو قبر پر جاتا اور اس کی قبر پر کچھ قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر اپنی والدہ اور سب مردوں کے حق میں دعا اور استغفار کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا۔ اول میں نے سلام کیا، پھر پوچھا کہ اماں کس طرح ہوا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اے بیٹے، موت کی سختیاں اور تکلیفات تو بہت ہیں، لیکن میں قیامت تک کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے عالم برزخ میں ہوں۔ یہاں فرش بچھے ہوئے ہیں اور سندس و استبرق کے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں کسی شے کی ضرورت ہے؟ کہا، ہاں۔ اے بیٹے، یہ جو تم میری زیارت کو آتے ہو اور قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر ہمارے لیے دعا کر جاتے ہو، یہ نہ چھوڑنا۔ اے بیٹا، جمعہ اور جمعرات کو تمہارے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جس وقت تم میرے پاس آتے ہو تو یہ سب مردے میرے پاس آتے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اے باہیا، یہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس آیا ہے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میرے پاس کے سب مردے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں ہر جمعہ اور جمعرات ان کی زیارت کو جایا کرتا اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کر یہ دعا کیا کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ تم سب قبر والوں کی وحشت دفع کر کے انس عطا کرے اور تمہاری تنہائی پر رحم فرمائے اور تمہاری خطائیں معاف فرمائے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ پھر ایک روز میں سو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سی مخلوق میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا، ہم اہل مقابر ہیں، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ قرآن شریف وغیرہ پڑھنا تم نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے اپنے مردوں کو لازمی بخشا کریں، ان کے لیے لازمی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ دوستو، اسی طرح حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔
ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سی بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سڑک کے پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنے کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہارے اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحان سی ہو گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا کہ فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ
اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخر کار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ ابھی اکثر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانس ختم ہو گئی۔ وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ دوستو، یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر، تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون بہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ ضرورت رقم کی کیوں نہیں؟
خاتون نے خوشی کے آنسو میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بیٹے بیٹی کی ملازمت لگ گئی تھی اور 7 دن پہلے ہی بیٹے اس کو اس کی پہلی تنخواہ مل چکی ہے۔ خاتون رونی میں پتہ نہیں کیا کیا، یعنی روتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی ایک جملہ اٹک کر رہ گیا تھا کہ 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ عربی کا ایک قول ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں کہ جب تک اس عورت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں بنا، اللہ نے اس بندے کو زندہ رکھا۔ اس عورت کے لیے اللہ نے اس بندے کو زندہ رکھا، اور جیسے ہی اس کا دوسرا بن گیا تو اس بندے کو بھی موت آ گئی۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ صدقہ آپ کی عمر میں برکت دیتا ہے، آپ کو بلاؤں سے بچاتا ہے۔ اس لیے دوستو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے صدقہ لازمی کیا کریں۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کے سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، حاکم عادل، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو، اور وہ 2 اشخاص جو بہم صرف اللہ کے لیے دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لیے، اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو کوشش کریں کہ ان 7 صفات میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت ہمارے اندر بھی آ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ کوشش کریں کہ یہ جو صفات اللہ کے نبی نے 7 بتائی ہیں، اس کے اندر سے ایک نہ ایک تو اپنے اندر لے کر آئیں۔ انصاف کی کوشش کریں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بادشاہی ہو اسے ہی یہ رتبہ ملے، نہیں، آپ اپنے تک جتنا ہو سکے انصاف کریں، اور وقت پر مسجد میں نمازیں ادا کریں، اور جس شخص سے بھی دوستی کریں آپ اللہ کے لیے کریں، اور جب بھی اس سے جدا ہوں یا اس سے ملیں تو اللہ کے لیے ہی ملیں، اور اگر کوئی گناہ کی دعوت دے تو اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کریں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور دوستو خلوت کے اندر جب آپ اکیلے ہوں تو اس وقت اللہ کا ذکر کیا کریں اور اللہ کی محبت میں آنسو اپنے بہایا کریں، اور اسی طرح خفیہ طور پر یعنی بغیر کسی کو بتائے چھپ کر اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔